نیٹ ورک بزم فکر تحفظ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک جان نثاران پاک ISI جان نثاران پاک آرمی جان نثاران پاک رینجر جان نثاران پاک پولیس جوائنٹ سیکریٹری انجمن فلاح بہبود دائرہ ایکشن کمیٹی خادم ملت خاکسار ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ تمام اہل وطن خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں شہر قائد کراچی کے باسیوں بزنس کمیونٹی تمام عالم میں موجود دائرہ مہدویہ برادری عباسی برادری خصوصاً کنڑ عباسی برادری سے مخاطب ہے ایک اہم لیٹر جو کہ جس کی ڈیٹ ہے 21 نومبر 2025 ریفرنس EC001 اس کا متن آپ کے پیش خدمت ہے باشرف نگاہ محترم جناب عرفان علی بلوچ DIG ویسٹ زون کراچی سندھ پولیس السلام علیکم عنوان بین الاقوامی انتہا پسند مذہبی تنظیم ٹو ورلڈ اسلام کے سربراہ انڈین شہریت کے حامل مقیم امریکہ بین الاقوامی دہشت گرد دائرہ مہدویہ برادری کے میر جعفر سید عامر اکبر کے پاکستان میں نامزد کردہ نمائندے دائرہ مہدویہ برادری کے میر صادق بین الاقوامی دہشت گرد جعل ساز کرپشن کے الزام میں اپنی کابینہ سمیت معطل خود ساختہ جنرل سیکریٹری انجمن دعوت اسلام ویلفیئر ایسوسی ایشن رجسٹرڈ سندھ محسن علی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اس کے مصطفیٰ آباد نصب بھٹو کالونی میں موجود ترجمان PJ اسٹیٹ کے مالک بھرم باز قمر پرویز اور انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی کے شفیق مہدی پر قاتلانہ حملے میں ملوث بھرم باز سید نعیم الدین ببو بدماش سابق ٹیکنیشین 1 ST ونگ سپار کو بھرم باز سید الدین کے خلاف توہین کعبہ خانہ کعبہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرچم پاکستان اکابرین ملت جیسے شرمناک قابل مذمت عمل پر آئین پاکستان کی شق آرٹیکل 6 کے تحت FIR درج کرنے ان کی فوری گرفتاری کے سلسلے میں تعاون کی استدعا جناب اعلیٰ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کی ملک و قوم سفارتوں کی بقا و سلامتی ترقی و خوشحالی عوام الناس کے حقوق کے اصول کے لیے ملک دشمن سماج دشمن عناصر سے کھلی جنگ پاک ISI پاک آرمی پاک رینجر پاک پولیس کے سنگ نفرت کسی سے نہیں محبت سب کے لیے پاکستان سے محبت کرو پاکستان کی تعمیر کرو بزنس بھی خدمت بھی معیاری کام مناسب دام لسانیت فرقہ واریت مذہبیت دہشت گردی جرائم کرپشن سود جیسی لعنت جاگیردارانہ وڈیرانہ فرسودہ کرپٹ نظام کے خلاف بغیر کسی سرکاری و غیر سرکاری فنڈ کے اپنی مدد آپ کے تحت جاری 24 سالہ بے لوث جدوجہد آپ سمیت مملکت و خدمات پاکستان کی تمام ایجنسیز خصوصاً ISPR سمیت تمام علمی ادبی سیاسی سماجی مذہبی تجارتی صنعتی صاحب کھیل شوبز وکلا برادری صحافی برادری الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے حلقوں کی تنظیموں کے سربراہان کے لیے تعارف محتاج نہیں اسی جدوجہد کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کراچی گرانڈ لائنز کی مشترکہ جدوجہد کے آغاز کے لیے شہر قائد کراچی کے باسیوں خصوصاً بزنس کمیونٹی کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے اہم پریس کانفرنس اور یوم اقبال کو شان منانے کے لیے مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کراچی گرانڈ لائنز کے تحت 16 نومبر 2025 بروز اتوار بعد نماز ظہر 2 بجے دن انجمن فلاح بہبود دائرہ کمیونٹی ہال دائرہ خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلوڑا عباسی شہید قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ دائرۃ اسلام چوک UC 10 مصطفیٰ آباد نصب بھٹو کالونی مرکزی شاہراہ میجر انور شمیع عباسی شہید نار ماباد ٹاؤن کراچی میں سیمینار بعنوان کیا کرپشن زدہ پاکستان حکیم الامت شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے خواب کی تعبیر ہے کہ انعقاد کا فیصلہ کیا گیا اس حوالے سے فول پروف سیکرٹری کے لیے حسب روایت تھانہ شاہراہ نورجہاں میں تحریر درخواست بھی دی گئی افسوس صد افسوس اس پروکار تقریب کے انعقاد کو روکنے کے لیے حسب روایت مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کی جانب سے فخر ضلع وسطی کراچی بانی نصب بھٹو کالونی سابق صدر PPP ضلع وسطی کراچی سابق ممبر سندھ کونسل PPP سابق چیئرمین زکوٰۃ و عشر کمیٹی ضلع وسطی کراچی سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک سید اعجاز الدین شاہ جیسی انسان دوست علم دوست احتساج شخصیت کے نام سے موسوم فلاحی پروجیکٹ فری کمپیوٹر اینڈ میڈیا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے انجمن فلاح بہبود
دائرہ کراچی کمیونٹی ہال کی دیوار پر آویزہ کیے جانے والے پینافلیکس کو بین الاقوامی دہشت گرد لاکھوں انسانوں کے قتل عام میں ملوث ٹوورڈ اسلام کے نامزد کردہ نمائندے محسن علی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی حما پر دن دہاڑے پھاڑ کر علاقے میں خوف و راحت پھیلا کر ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ اس تقریب کا انعقاد نہ کیا جائے۔ واضح رہے کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ بین الاقوامی دہشت گرد لاکھوں انسانوں کے قتل عام میں ملوث ٹوورڈ اسلام کے نامزد کردہ نمائندے محسن علی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے مصطفیٰ آباد نصرت بھٹو کالونی میں موجود ترجمان بھرم باز پی جے اسٹیٹ کے مالک قمر پرویز کی جانب سے سرعام دھمکیاں اور پینافلیک پھاڑنے کا تسلسل ہے تاکہ ہم یہاں پر کسی بھی قسم کی تقریبات کا انعقاد نہ کر سکیں۔ انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی کمیونٹی ہال کے آفس پر لگائے جانے والے پینافلیکس کو پھاڑنا اس کا زندہ جاوید ثبوت ہے۔ ہمارے ہر پینافلیکس پر خانہ کعبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پرچم پاکستان، اکابرین ملت کی تصاویر موجود ہوتی ہیں۔ یقیناً ان کا یہ شرمناک قابل مذمت عمل توہین خانہ کعبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پرچم پاکستان، اکابرین ملت کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم نے حالیہ شرمناک قابل مذمت واقعے کی اطلاع بذریعہ واٹس ایپ بلال صاحب تھانہ شاہراہ نور جہاں کو دے دی تھی، لیکن حسب روایت ایس ایچ او تھانہ شاہراہ نور جہاں سید فیض الحسن نے اس سلسلے میں تاحال کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی۔ ایسی صورتحال میں ہم اپنی جگہ پر کس طرح تقریب کا انعقاد کر سکتے ہیں؟ ہم بین الاقوامی دہشت گرد لاکھوں انسانوں کے قتل عام میں ملوث ٹوورڈ اسلام کے نامزد کردہ نمائندے محسن علی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی جانب سے جعلی قاتلانہ حملے کی جھوٹی ایف آئی آر کے اندراج کے سلسلے میں ایس ایچ او تھانہ یوسف پلازہ فہد الحسن، آئی او انسپیکٹر فدا حسین، اے ایس آئی مختار کی جانب سے دھمکیوں کے باوجود خاکسار دائرہ میدیہ برادری ڈونگے والے سید میران شاہ افضل کے بھتیجے پروفیسر علی مرتضیٰ کے فرزند عبدالرافع سمیت دائرہ میدیہ برادری کے دیگر افراد کو نامزد نہ کرنے جیسے جرأت مندانہ اقدام پر آپ کے توسط سے انہیں زبردست خراج تحسین سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ ایم سی این ایوارڈ کمیٹی نے حسب روایت تینوں شخصیات کو محسن پاکستان سر محمد صادق خان عباسی ایم سی این بیسٹ پرفارمنس قومی اقتی ایوارڈ 2025 کے لیے نامزد کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایوارڈ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک بدم فکر تحفظ عقیدہ ختم رسول انٹرنیشنل اہلیان ضلع وسطی کراچی کے تحت زیر صدارت سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم و قدرتی وسائل روح رواں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی الحاج حنیف طیب جیسی علم دوست انسان دوست عظیم شخصیت 7 دسمبر 2025 بروز اتوار بعد نماز ظہر 2 بجے دن انجمن فلاح بہبود کراچی کمیونٹی ہال دائرہ خادم الفقراء میاں نصیر محمد کروڑو عباسی شہید قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ دائرۃ الاسلام چوک یو سی 10 مصطفیٰ آباد نصرت بھٹو کالونی مرکزی شاہراہ میجر انور شمیم عباسی شہید نادم آباد ٹاؤن کراچی میں منعقدہ تاریخ 7 سیمینار تحفظ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم باعث مسلمان ہماری ذمہ داری و تقریب تقسیمات کے موقع پر ان شخصیات کو دیے جائیں گے، لیکن اس پروکار تقریب کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے امن و امان کی بحالی اور مہمانان گرامی کی سیکورٹی کی ذمہ داری محکمہ پولیس اور رینجر عائد ہوتی ہے۔ اسی صورتحال کے بموجب آپ سے استدعا ہے کہ جعلی قاتلانہ حملے، توہین خانہ کعبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پرچم پاکستان، اکابرین ملت، محسن علی ایڈوکیٹ کے کارندوں سابق ٹیکنیشین ایس ٹی ونگ سپارکو بھرم باز سید عبدالحلیم پی جے اسٹیٹ کے مالک قمر پرویز کی جانب سے خاکسار کو بذریعہ ویڈیو پیغام وائس میسج کے ذریعے دی جانے والی دھمکیوں جامع مسجد غوثیہ میں جعلی قاتلانہ حملے کے حوالے سے عبقری سیکٹر 15A2 بفر زون بالمقابل جامع مسجد طا کے مالک اور اس فساد کے مرکزی ملزم خطیب و پیش امام جامع مسجد طا بفر زون علامہ مفتی روشن دل رشیدی کے دسترات دہشت گرد ٹوورڈ اسلام تنظیم کے سرگرم رکن دانش رضا خان کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کا سختی سے نوٹس دے کر آئین پاکستان کی شک آرٹیکل 6 کے تحت ایف آئی آر کے اندراج اور ان ملزمان کی فوری گرفتاری میں تعاون فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے گزشتہ درخواست پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ناظم آباد
ظہیر الدین بابر کو ذمہ داری سونپی۔ اس درخواست پر بھی فوری کارروائی کر کے ہمیں ایک بار پھر ممنون و مشکور رہنے کا موقع ضرور عنایت فرمائیں گے۔ شکریہ۔ آپ کا مخلص سید اسلم علی فکری، چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، بدم فکر عقیدہ ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل، جانثاران پاک ISI، جانثاران پاک آرمی، جانثاران پاک رینجر، جانثاران پاک پولیس، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، کنوینئر مادیہ رابطہ کمیٹی پاکستان، جوائنٹ سیکریٹری انجمن فلاح الدائرہ کراچی ایکشن کمیٹی، سینئر وائس چیئرمین ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، CMC نیوز ID واب TV پاکستان۔ رابطہ موبائل نمبر 0337 2497 122 0312 8606 متمنی تعاون سردار بابر عباسی، سید سہیل عابدی، سید اسلم علی فکری، اسحاق شیخ، ملک فیاض آوان، غلام مصطفیٰ صابر عباسی، محمد سلیم منگریو، نبی احمد رضوی، فرید احمد عبدالرزاق۔ کاپی برائے اطلاع وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ، وزیر داخلہ سندھ، چیف سیکریٹری سندھ، کمشنر کراچی، ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کراچی، IG سندھ پولیس، DG رینجر سندھ، SSP ضلع وسطی کراچی، تھانہ شاہراہ نورجہاں ضلع وسطی کراچی، تھانہ تیموریہ ضلع وسطی کراچی، تھانہ یوسف پلازا وسطی کراچی۔ یہ تھا اس اہم درخواست کا متن، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ان کو دہشت گردوں کو سپورٹ ہے کہ نہ تو DSR اسلم صاحب نے اس کا کوئی نوٹس لیا اب تک، صرف میرے کارڈ لے کر رکھے جو میں ان کو دینا چاہتا تھا ثبوت، وہ انہوں نے نہیں لیے کہ ہم خود کال کریں گے۔ تاحال ان کی طرف سے بھی کوئی ہمیں اطلاع نہیں، نہ مجھے بلایا گیا، نہ SHO سید فیض الحسن صاحب نے مجھے بلایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ دہشت گردوں سے کتنے ڈرتے ہیں۔ لیکن میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے DG رینجر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ DG رینجر ان کالی بھیڑوں سے پوچھیں جنہوں نے 7 دسمبر کو جو ہے مجھے گھر سے رات کے 2 بجے اٹھایا اور ایک مجھ پر پریشر ڈالتے رہے 2 دن تک کہ آپ اقرار کریں آپ کا لندن سے تعلق ہے، اور ایک جھوٹی FIR کے اندراج پر جو ہے مجھے 8 دن کی جیل بھگتنی پڑی۔ یقینی بات ہے کہ اس کی ذمہ داری رینجر کی ان کالی بھیڑوں پر عائد ہوتی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ان رینجر کی کالی بھیڑوں کو جو اس وقت ڈیوٹی پر تھے، رات کو 2 بجے میرے گھر کے تقدس کو پامال کیا اور مجھے پورے محلے کے سامنے ویڈیو بنا کر اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر دہشت گرد کی طرح لے جایا گیا۔ تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے ان کو اپنا کارڈ دیا، جانثاران پاک ISI، جانثاران پاک آرمی، جانثاران پاک رینجر، جانثاران پولیس، اور اپنے بارے میں سب کچھ بتایا، تو مجھ سے کہتے ہیں معذرت چاہتے ہیں، ہم پر بڑا پریشر ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رینجر کو ہم نے اس لیے رکھا ہے کراچی میں کہ ہم ان کو اپنے ٹیکسوں پر تنخواہیں بھی دیں اور وہ ہمیں جعلی FIR کٹوائیں ہمارے خلاف۔ اگر ان میں جرات ہے تو ان دہشت گردوں کو اٹھائیں جن کی نشاندہی میں ایک عرصے سے کر رہا ہوں۔ تو DG رینجر صاحب، یہ آپ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ اگر آپ نے اس پر ایکشن نہ لیا تو یقین کیجئے کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر کو ان تمام حقائق سے باخبر خبر کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ لیٹر میں نے روکا ہوا ہے، فوری طور پر ان رینجر کے اہلکاروں کو آپ گرفتار کریں۔ جھوٹی FIR کے نتیجے میں نہ یہ کوڈ میں آئے نہ ان کی کارروائی ہوئی۔ آخر اللہ نے مجھے 8 دن کے بعد تمام سختیاں جھیل کر کے مجھے باعزت بری کیا۔ یہ میری بہت بڑی فتح ہے، کیونکہ میں نے اپنی ملک و قوم سپارکوں کی بقا، اپنی فورسز کے لیے پوری لائف قربان کی ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ایسی کالی بھیڑیں رینجر میں موجود ہیں جو اپنا پیسہ لیتی ہیں اور دہشت گردوں کی مخبری پر بعض شہریوں کو اٹھاتی ہیں۔ جب مجھ جیسے کو اٹھا لیا تو کتنے بے گناہ شہریوں کو یہ لوگ اٹھاتے ہیں اور پیسے لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، ورنہ بصورت دیگر میں خود آرمی چیف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان رینجر کے اہلکاروں کو فوری گرفتار کیا جائے، تاکہ آئندہ ان کالی بھیڑوں کی جرت نہ ہو کہ باعزت شہری کو اس طرح وہ رات کے 2 بجے گھر پر چھاپا، جو غیر قانونی تھا، کوئی وارنٹ نہیں تھا ان کے پاس، اور مجھے پورے علاقے کے سامنے ویڈیو بنا کر میری عزت کو تار تار کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ اللہ نے مجھے سرخرو کیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ DG رینجر ہمارے سندھ وقاص نہیں شمریز خان ہے، آپ کو بھی میں ایوارڈ دینا چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ کالی بھیڑیں آپ کو جا کے ورگلائیں گی تو آپ ایوارڈ کیا خاک لوگے مجھ سے؟ ابھی تک آپ کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا کہ ایوارڈ کب لیں گے آپ، نہ آپ ملاقات کا وقت دیتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، عمر احمد بخاری آج سے پہلے رہ کے جا چکے ہیں، انہوں نے بھی میری انکوائری کروائی،
میں ان کو ایوارڈ دینا چاہتا ہوں، وہ میری انکوائری کرا رہے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اور اتنی دو رہی ہیں، ڈکیتی ہو رہی ہیں، تو رینجر کیا کر رہی ہے میرے بفر زون کے علاقے میں؟ مجھے بفر زون کا علاقہ چوروں ڈکیتوں سے پاک چاہیے، کیونکہ میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں، رینجر کے ساتھ کھڑا ہوں، پولیس کے ساتھ. اگر میرے علاقے میں ڈکیتی چوری ہوتی ہے تو یہ میرے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، آئی جی سندھ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. ہند نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان. نو جنا کیب، نو انٹری مزار قائد. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے. اور فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہی وقت سے خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک اکبر صافت قلم بردار. MCA نیوز HD، واٹ TV پاکستان.